بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی یہ مریم اورنگزیب کی جانب سے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی گئی تو میں دیکھ کر حیران تھا کہ جب سے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی جو فگرز آئی ہیں اور انہوں نے معیشت کے حوالے سے جو موجودہ ہماری حکومت ہے اس کی معیشت کی جو گروتھ ہے اس کو 3.9% ڈکلیئر کیا تو نظر آ رہا ہے کہ پوری کی پوری اپوزیشن جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے کہ پوری کی پوری اپوزیشن جو ہے وہ اس ٹائم پریشان ہو گئی ہے کہ عمران خان نے معیشت کو جو ہے وہ درست سمت کی طرف ڈال دیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں چیلنجز کیا ملے. ہمیں کووڈ-19 کا چیلنج ملا, ہمیں ٹڈی دل کے حملے ملے, ہمیں جو ہے وہ بھارت کے ساتھ بارڈرز کے اوپر تناؤ ملا, ہمیں جو ہے یہاں پر پی ڈی ایم کی بلیک میلنگ, کبھی عدم اعتماد, کبھی استعفے, کبھی جو ہے وہ فیٹف کی گرے لسٹ کے اوپر بلیک میلنگ ملی. لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم عمران خان کی جو مستقل مزاجی اور جو ان کی کمٹمنٹ تھی پاکستان کی عوام کے ساتھ کہ ہم نے معیشت کو قرضوں سے باہر نکالنا ہے, ہم نے جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ گروتھ سے ملک کو باہر نکالنا ہے جس کی دلدل میں اسحاق ڈار پھنسا کے گئے تھے. صرف چند چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس میں 13.5% اضافہ ہو رہا ہے اور جو ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے 9% اضافہ ہو رہا ہے. اس کا ڈیٹا ہر مہینے آ رہا ہے. آپ ٹیکسٹائل سیکٹر دیکھ لیں, آپ رائس کی ایکسپورٹ کو دیکھ لیں, آپ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اورنجز کی ایکسپورٹ کو دیکھ لیں. ہر سیکٹر کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا اور اس کا ڈیٹا ہر مہینے آتا رہا. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو زر مبادلہ پاکستان کے اندر اس کے جو ذخائر ہیں وہ ان کے دور کے اندر $9 بلین 2018 میں تھے, جو بڑھ کے آج $5.6 بلین ہیں جو اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر ہیں. مجموعی ذخائر ہمارے $23 بلین کے ہیں. سیمنٹ کی سیلز میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے, ٹریکٹروں کی سیل میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ گاڑیوں کی سیل کے اندر 9 لاکھ موٹر سائیکلوں کے یونٹ جو ہیں وہ بکے ہیں. پر کیپٹا انکم ان کے دور میں جب یہ چھوڑ کے گئے تھے تو $1498 تھی, جو موجودہ حکومت کے دور کے اندر $1604 ہو چکی ہے. یعنی کہ $100 سے زائد کا جو اضافہ ہے وہ ہمارے دور حکومت کے اندر ہوا ہے. تمام تر چیلنجز کے باوجود تو ان کی بوکھلاہٹ تو اس کا شکار تو ہونا ہے, کیونکہ ان کی جو جعلی گروتھ کا جو بھانڈا تھا وہ پھوٹ گیا, جو سسٹینیبل ہی نہیں تھی. ان کے اپنے مفتاح اسماعیل کہتے رہے کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ جعلی طور کے اوپر $7 ارب مارکیٹ میں ڈال کر انہوں نے معیشت کی جو ڈالر کو سنبھالا ہوا تھا فیک طور پہ. یہ میں تو نہیں کہہ رہا, ان کے اپنے سابقہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے یہ باتیں کی تھی اور انہوں نے اسحاق ڈار کی معاشی پالیسیز کے اوپر تنقید کی تھی. لہذا آپ کے سامنے فگرز رکھنا چاہتا ہوں. 5.5% گروتھ میں ملک کو یہ $19.2 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دے کے گئے تھے. آج ہماری 4% گروتھ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے $1 بلین پر. ان کے دور میں جو ترسیلات زر تھی وہ ایک جگہ پہ رکی ہوئی تھی. آج الحمدللہ اوورسیز پاکستانیوں کو اعتماد ہے, انہیں پتا ہے وزیر اعظم عمران خان لندن میں جائیدادیں نہیں بنا رہا, اس کے بچے وہاں پہ کاروبار نہیں کر رہے. پچھلے 10 ماہ میں $24 بلین ترسیلات زر ہیں. ان کے دور میں ایکسپورٹس کم ہو رہی تھی پاکستان کی, ٹیکسٹائل کا قبرستان بنا دیا تھا انہوں نے فیصل آباد کو پکڑ کر. آج صرف ٹیکسٹائل کی گروتھ جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ کے اندر ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا, ترسیلات زر کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں اوورسیز نے $1 بلین جمع کرائے, اور آپ دیکھیں کہ یورو بانڈ میں $2.5 بلین آئے. اور ایگریکلچر کسان خوشحال ہو رہا ہے. ان کی بوکھلاہٹ ایویں آپ کو نظر نہیں آ رہی. شوگر کین میں 22% اضافہ ہو رہا ہے جو پیداوار ہے گنے کی. چاول کی پیداوار میں جو ہے وہ 13% اضافہ, مکئی کی پیداوار میں 7% اضافہ. اور جو گندم کے اندر آپ دیکھیں کہ گندم کے اندر ہمیں 8.1% اضافہ, 27 ملین میٹرک ٹن سے یہ گندم کی بمپر کراپ کراس کر چکی ہے. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی پیداوار نہیں ہوئی شوگر کین میں, گندم میں, مکئی کے اندر, چاول کے اندر. لہذا اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے, حکمران کی نیت ٹھیک ہے, برکت پڑی ہے ہمارے ملک کے اندر. اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا چیئرمین ابھی نہیں لگا. اور بھائی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پہلے یہ ایک اسٹیٹسٹیکل ڈویژن ہوتا تھا, یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نہیں ہوتا تھا, اور وہ اسحاق ڈار کی منسٹری آف فائنانس کے انڈر ہوتا تھا. اسحاق ڈار اس کا انچارج تھا. اب جو ہے وہ پہلے ایک اعلان آتا تھا, جو اسحاق ڈار کہتے تھے وہ اناؤنس ہو جاتا تھا.
ہم نے ریفارمز کی ہیں. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے اب فائنانس کے نیچے نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ پلاننگ کمیشن کے ساتھ انتظامی طور کے اوپر اٹیچ ہے. اور جو چیزیں فگرز کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کار ہے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں. ان کے تمام رستوں کو جتنے بڑے اکانومسٹ یہ بنے ہوئے ہیں جنہوں نے جعلی گروتھ دکھائی تھی وہ اسحاق ڈار کو بلا لینا واپس. آپ کو چیلنج کرتا ہوں آئیں آگے بیٹھ کے مناظرہ کر لیتے ہیں ان فگرز میں. ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کسان سے پوچھیں اس کو نظر آ رہی ہے. انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آپ صنعت کاروں سے پوچھیں ان کو نظر آ رہی ہے. آپ کو تفصیلات زر کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. یہ اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا ہے, اس کے اندر کوئی فج ڈیٹا نہیں ہے. یہ اسحاق دور کا زمانہ چلا گیا اسحاق ڈار کا جس میں جو ہے وہ فج فگرز ہوتی تھی, آؤٹ آف دا بکس جو ہے وہ قرضے دکھایا کرتے تھے اور معیشت کی فگرز کو جو ہے وہ ٹیمپر کیا جاتا تھا. اگر ہم نے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو ہی کنٹرول کرنا تھا تو پچھلے سال جب نیگیٹو گروتھ آئی تھی تو اس وقت ہم کر لیتے جب 0.4% آئی تھی. ہم نے نہیں کیا. یہ پہلی حکومت ہے جو تمام ڈیٹا عوام کے ساتھ, پبلک کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ویلڈ شیئر کرتی ہے. اور ایک یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری جو گروتھ ہے بھارت کا جو فائنینشیل ایئر کلوز ہوا ہے اپریل مارچ 2020-21 کا -8% گروتھ ہے بھارت کی. برطانیہ کی -9.9% گروتھ ہے. بنگلہ دیش جو ہے وہ 1.6% پہ کھڑا ہے. ترکی 1.8% پہ کھڑا ہے. پاکستان کو عمران خان 4% پہ لے گئے ہیں. اور یہ چیلنجز نہ ہوتے تو ہماری گروتھ اس سے بھی زیادہ ہوتی. لہذا یہ جو بوگلاہٹ کا شکار ٹولہ ہے جن کو جو ہے وہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے, یہ پہلے جو ہے وہ جی برگیڈ تھی, اب یہ جھوٹ برگیڈ بن چکی ہے جو آ کر یہاں پر فگرز کو چیلنج کرتے ہیں. اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ مریم اورنگزیب یا ان کے لوگ آ کے کہیں گے کہ یہ جو بلب ایجاد ہوا تھا یہ تھامس ایڈیسن نے نہیں ایجاد کیا تھا, یہ بھی نواز شریف نے ایجاد کر لیا تھا. اور یہ بھی کہیں گے کہ پہیا بھی جو ہے وہ نواز شریف نے ایجاد کیا ہوا تھا. اور کہیں یہ بھی نہ آ کے کہہ دیں کہ پاکستان بنانے کا جو خواب تھا وہ بھی نواز شریف نے دیکھ لیا تھا. وہ خدا خوفی کرو. اور آپ لوگوں کا تجربہ جعلی اکاؤنٹس بنانے کا ہے, آپ لوگوں کا تجربہ منی لانڈرنگ کرنے کا ہے, آپ لوگوں کا تجربہ جو آپ کے بچے 16 سال کے ہوتے ہیں وہ اربوں روپے کے کاروبار وہاں پہ کر لیتے ہیں. اس قسم کے آپ کے چوری مکاری کرنے کے تجربے ہیں, آپ ان کے اوپر آ کر بات کیا کریں. آپ کو یہ معیشت پہ باتیں کرنا جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی. اور لہذا ان چیزوں کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیں. دوسرا, شہباز شریف کا نام جو ECL میں ہے, کون سی توہین ہو گئی؟ توہین تو آپ کر رہے ہیں. جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا نواز شریف واپس آئیں, ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, وہ باؤ جی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر جن کو ابھی تک ایک انجیکشن نہیں لگا, علاج نہیں ہوا, توہین تو وہ کر رہے ہیں. توہین کے سرٹیفکیٹس اپنے پاس رکھے. توہین تو آپ لوگوں نے کی تھی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر کے. توہین تو آپ لوگوں نے کی تھی جب مجھے کیوں نکالا کی تحریک چلائی تھی. توہین تو آپ لوگوں نے کی تھی جب آپ نے اپنے منسٹرز کے ذریعے ان کے منہ میں الفاظ ڈالے تھے جو ہمارے معزز جج صاحبان ہیں ان کے خاندانوں کے بارے میں آپ نے جو باتیں کی تھی, آپ نے تو اپنے منسٹرز نااہل کروا لیے تھے. لہذا یہ توہین کے سرٹیفکیٹس اور فتوے نہ بانٹیں, یہ آپ اپنے پاس رکھیں. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس پر رد عمل دے رہے تھے اور حکومت کی جانب سے اب تک کیے گئے اقدامات کے حوالے سے انہوں نے اظہار خیال کیا.